الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی عطرتہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ لکھنے والوں نے لکھا قصیدہ تیرا، لکھنے والوں نے لکھا یا رسول اللہ قصیدہ تیرا، پھر بھی حق ادا نہ ہو سکا اے شہ بطحا تیرا۔ اور شاعر کہتا ہے حکم سورج پہ چلے چاند کھلونا تیرا، حکم سورج پہ چلے چاند کھلونا تیرا، وہ کون سی شے ہے جس پر نہیں قبضہ تیرا۔ اور شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے چہرے کو کوئی چاند سے تشبیہ نہ دے، تیرے چہرے کو کوئی چاند سے تشبیہ نہ دے، چاند خود شرمندہ ہے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت والی رسالت میں درود پاک کا نذران عقیدت پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی عطرتہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر اٹھنے والے انگلیاں اور قرآن مجید کی عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کرنے والے اشخاص، ان کی مخالفت میں ہم لوگ یہاں جمع ہوئے، اور ہمارا مجموعہ کوئی ہزاروں سووں لاکھوں کا نہیں ہے، مجموعہ چھوٹا ہے، مگر یہ مجموعہ لاکھوں کروڑوں اربوں ملینوں پر بھی بھاری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ قصص القرآن پہ بات ہونے والی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب بیچا جا رہا تھا مصر کے بازاروں میں، ایک روئی دھنکنے والی بڑھیا بھی آ کے بیٹھی، روئی دھنکنے والی بڑھیا بھی آ کے بیٹھی، تو لوگوں نے کہا یوسف جو ہے بڑی قیمت میں جانے والے ہیں، تو غریب مسکین فقیر ہے، ان کے رقم کہاں سے دے پائے گی؟ تو اس نے کہا یقیناً میں غریب ہوں، فقیر ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا نام یوسف کے خریداروں میں ہو جائے۔ تو اسی طرح ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں کہ مولا تیرے حبیب کے گستاخوں کے خلاف ہم بیٹھے ہیں، تیری قرآن جس کی شان لا غیب فیہ ہے، ھدی للمتقین ہے، اس پر سوال اٹھانے والوں کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا ہماری اس حاضری کو درج فرما، ہم کمزور ہیں، ہم جانتے ہیں، مگر ہم یہ بھی خوب جانتے ہیں تو مختار ہے، تو مالک کل ہے، تو گر چاہے تو ہاتھی کی فوج کو کنکریوں سے مٹا دے۔ تو اے طارق مسعود جیسی شخصیات، نرسمہا سوامی جیسی شخصیات اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ برادران اسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، میرا مقالے کا عنوان ہے قصص القرآن پر مبنی کتب کا تجزیاتی مطالعہ۔ یہ مطالعہ بہت طویل ہے، میں صرف 45 منٹس میں انشاءاللہ عز و جل اپنی بات کو ختم کروں گا، اور یہ کوشش کروں گا کہ وہی باتیں آپ کے سامنے بولوں جو آپ کو سمجھ میں آئے، اور یہ 64 پیجز پر مشتمل ہے، جس میں اردو دنیا میں جتنی قصص القرآن پر کتابیں ہیں اس کا محاصل ہے۔ چونکہ پڑھنے والے اردو میں ہی پڑھتے ہیں نا، عربی عوام تو عربی نہیں پڑھتی، عوام فارسی نہیں پڑھتی،
تو جو قصص القرآن پر اردو میں کتابیں آج تک لکھی گئی ہیں، اردو کے بننے سے لے کر اب تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کا محاصل پیش کر دیا گیا۔ تو میں تیزی سے تمہید پڑھتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور یہاں پہ ایک توقف کرتا ہوا کہنا چاہوں گا کہ قابل مبارکباد ہیں ہمارے مولانا سید شاہ امان اللہ نوری صاحب، جو ایسی محافل کو منعقد کرتے ہیں، اور ان کے معاونین اور آپ سارے بچے ابھی سے بچوں کے خون کی رگوں میں مولانا حب رسول بھر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ بچوں تم چھوٹے ضرور ہو لیکن حضرت معاذ اور معوذ بھی چھوٹے تھے جس نے ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ آپ کی رگوں میں وہ حرارت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے اور آپ بیٹھنا چاہیے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم چھوٹے نہیں ہیں، ہم نہتے نہیں ہیں۔ تا خدا ہمارے ساتھ ہے تو یاد رکھو دنیا کی ہر قدرت ہمارے ساتھ ہے، ہر طاقت ہمارے ساتھ ہے، ہم کمزور نہیں ہیں۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں جامعہ انواریہ کے تمام اشخاص کو، بالخصوص حضرت مولانا سید شاہ امان اللہ نوری بخاری صاحب کو، اللہ ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ تمام تعریفیں اس خدائے واحد کے لیے جس نے انسان کو خون کے پھٹکے سے پیدا فرما کر قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا۔ درود و سلام ہو باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اصحاب پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرما کر جب خلافت کا تاج انسان کے سر پر رکھتے ہوئے مسجود ملائک کیا تو یہ اعزاز پتلہ نار ابلیس کو گوارا نہ ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی اور قسم کھائی کہ قیامت تک بندگان خدا کو راہ مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے منصوبوں کو ناکام کرنے کے لیے اپنے بندوں کی ہدایت کی غرض سے یکے بعد دیگر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ساتھ ہی صحیفوں کتابوں کے نزول کا سلسلہ جاری رکھا جو خاتم النبیین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی جو سابقہ کتب کی تصدیق کے ساتھ ساتھ ام الکتاب اور لا ریب کی حامل ہے، جس میں کوئی تحریف کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید شرعی احکام کے ساتھ ساتھ ماضی کے واقعات اور قصص بھی موجود ہیں۔ بعض قصص مفصل ہیں، بعض مجمل ہیں، بعض اشارتاً ہیں، لیکن قصص کی تفصیل احادیث شریفہ اور تفاسیر میں موجود ہے۔ جب کفار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ امتوں اور انبیاء کرام کی حقیقت کے بارے میں سوال کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کا نزول فرماتا۔ ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ قرآن مجید اہل عرب کے درمیان اس وقت نازل ہوا جب زبان عروج پر تھی۔ یہاں پر تھوڑا رکنا چاہوں گا کیونکہ مسئلہ زبان کا بہت چل رہا ہے۔ وہ لوگ جو نیپال بہار کام نہیں جانے کہاں ملباری میں پیدا ہو گئے، وہ عربی سمجھانے لگے ہیں کہ عربی میں ایسا نہیں، ایسا ہونا تھا، لنصف عن بالناصیہ نہیں ہوتا، لنصف عن ہونا تھا۔ کدھر پیدا ہوا، کون سی گلی میں پیدا ہوا، اور تو عربوں کے متعلق بات کر رہا۔ پہلے آپ کو ایک بات یہاں سمجھا رہا ہوں، طالب علموں اس بات کو غور سے سن لو۔ لینگویج جو بنتی ہے، زبان جو بنتی ہے وہ ایک زبان سے نہیں بنتی۔ ماہر لسانیات کا علم مکمل پڑھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں، زبان ایک زبان سے نہیں بنتی، کئی زبانوں سے بنتی۔ ہر زبان کئی زبانوں سے بنتی ہے۔ اگر عربی زبان کا آپ مطالعہ کریں، قدیم زبان، اس میں آپ کو فارسی کے بھی الفاظ ملیں گے، اس میں آپ کو سنسکرت کے بھی الفاظ ملیں گے، اس میں آپ کو دیگر عبرانی زبان کے الفاظ ملیں گے، سریانی زبان کے الفاظ ملیں گے۔ اس زبان میں اس زمانے کی مطلب کیا ہے؟ اب آپ کہیں جاتے ہیں آتے ہیں تو جس طرح ہم اثر قبول کرتے نا، زبان بھی اثر قبول کرتی۔ کیونکہ یہاں طالب علم بیٹھے ہوئے بتانا چاہوں گا، کف گیر یہ فارسی لفظ ہے۔ عربی میں فارسی میں کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، گیر کہتے ہیں پکڑنے کو، جو ہم کھانے میں ہلاتے ہیں، کف گیر۔ اب اس کا اردو میں ترجمہ کر ہم کہیں، اگر آپ کی ممی کہیں، آپ کے بابا کہیں، بھائی کہیں، بھابھی کہیں، وہ چیز لاؤ جو ہاتھ میں پکڑ کے ہلاتے، تو کیا لائیں گے آپ؟ تو اب وہ فارسی زبان کے لفظ کو اردو نے قبول کر لیا۔
ایسے کئی الفاظ، اور ماہرین لسانیات فرماتے ہیں وہ زبان زندہ ہوتی ہے جس میں نئے الفاظ روز پیدا ہوں اور پرانے الفاظ ختم ہوں۔ روزانہ زندہ زبانوں کی پہچان کیا ہے؟ نئے الفاظ پیدا بھی ہوتے، پرانے الفاظ ختم بھی ہوتے، یہ زندہ زبانوں کی پہچان ہے۔ چنانچہ آکسفورڈ ڈکشنری اگر آپ اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا انگلش لینگویج میں روزانہ 5000 ورڈز نیو آتے ایوری ڈے، اور عربی زبان اس سے اوپر کی چیز ہے، اس سے اوپر کی چیز ہے۔ روزانہ اتنے الفاظ اس میں آتے ہیں کیونکہ وہ زندہ زبان ہے۔ اب آپ بولیں گے ہم تو انسان کو مرتے ہوئے سنے تھے، لفظ بھی مرتے ہیں کیا؟ بالکل مرتے ہیں، بالکل مرتے ہیں، بعض مرنے کے قریب ہیں۔ ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے عنوان سے نہیں ہٹنا ہے۔ پیجر، بعض بچے تو سنے بھی نہیں ہوں گے، آج سے 98 میں وہ متعارف تھا، میسج کے لیے تھا، اب وہ مر گیا ہے، وہ لفظ 2003 میں ختم ہو گیا۔ اور ٹائپنگ جو کرتے تھے، ٹائپنگ مشین ہوتی تھی، اب وہ کہاں ہے، ختم ہو گئی۔ اسی طرح آج ٹیبل فین کا تصور ہے، آج سے 10 سال بعد وہ بھی غائب ہو جائے گا۔ تو یہ جو ورڈز نیو آتے جاتے زندہ زبانوں کی پہچان ہے۔ اور فقیر نے سیاہ ستہ میں موجود فارسی الفاظ کے عنوان سے کتاب لکھی جس میں 38,000 احادیث کا مطالعہ کیا، جس کے مطالعے سے مجھ کو 23 الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات جو ہیں، حدیث پاک جو ہیں، اس میں 23 الفاظ فارسی کے ملے، اور میں نے ثابت کیا۔ تو اب آپ بولیں گے عربی میں کہاں سے آ گئے فارسی کے الفاظ؟ دیکھیے، آپ یہ سمجھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا نا، وہ عربی، جو فصیح عربی اس زمانے کی تھی، اس زبان میں قرآن کو نازل فرمایا۔ پہلی بات، اگر اللہ رسول کے لیول پہ بھی قرآن نازل کرتا نا، ہم کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لیول ہے، مثالی طور پہ اگر آپ کو میں اپنی لیول پہ گفتگو، یہ طلباء بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے میں اپنی لیول پر گفتگو شروع کر دوں تو آپ بولیں گے کیا بول رہے ہیں، کہ کیا ہے؟ معمولی انسان رسول پاک کے در کے غلاموں کی جوتیوں کی دھول کے برابر بھی نہیں، مگر میں اگر شروع کر دوں تو پریشان ہو جائیں گے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیول پر اگر اللہ قرآن نازل کرتا تو نہ آپ سمجھتے، نہ ہم سمجھتے، نہ کوئی فرشتہ سمجھتا۔ بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، دلیل بھی دوں گا، دلیل بھی دوں گا۔ کچھ آیتیں ایسی ہے قرآن مجید میں جس کا مطلب، جس کے بعد لکھا ہوا ہے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف۔ جب حضرت جبرائیل سرکار کی بارگاہ میں آتے تو سرکار فرماتے ہاں جبرائیل اب آگے بڑھو، میں سمجھ چکا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں سمجھ چکا میرا مولا کیا کہہ رہا ہے۔ تو برادران اسلام، جب رسالت مآب کے لیول پہ قرآن اللہ نے اتارا تو آج تک آدمی اتنے بڑے بڑے محدثین مفسرین گزرے، مگر ان آیات کا ترجمہ کیا آگے لکھتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ و رسول عالم لکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کی لیول پر اللہ قرآن اتارے تو دنیا کا کوئی بندہ، کوئی مخلوق سمجھ نہیں سکتی۔ جب آپ کا ہمارا رب اپنے لیول پر اگر قرآن اتارتا، خدا کی عزت کی قسم دنیا کی کوئی مخلوق وہ نہ سمجھ سکتی تھی۔ یہ اللہ نے کرم فرمایا، عربی زبان میں قرآن کو نازل فرمایا، وہ زبان جو تم بولتے ہو، جو پڑھتے ہو۔ برادران اسلام، بڑے بڑے فصحائے عرب قرآن کے سامنے عاجز تھے۔ قرآن ایسا کلام ہے، ایک شخص تھا جو کئی برسوں سے جا کے پہاڑ پہ بیٹھا ہوا تھا، میری زبان خراب نہیں ہونا بول کے۔ وہ لوگ گئے، میں مختصر کر کے سنا رہا ہوں، وہ لوگ گئے جا کے بولنے لگے کہ بھئی یہ قرآن ختم کرو، یہ قرآن بندے کا کلام ہے، رسول اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد وہ لوگ اس کو مدد کے لیے گئے، وہ جو آدمی پہاڑ پہ بیٹھا ہوا تھا، جو اپنی زبان خراب نہیں ہونا بول کے بیٹھا ہوا تھا، انہیں بولا قرآن کے 2 الفاظ پہ مجھے آبجیکشن ہے، 2 الفاظ پر محمد رسول اللہ سے کہو اگر وہ 2 الفاظ نکال دیں میں قرآن کو ایکسپٹ کر لوں، میں قرآن کو مان لوں گا۔ رسول پاک نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ وہ بوڑھا آیا،
وہ بوڑھے کو کس سے آبجیکشن تھا؟ دو الفاظ سے اپنے ساتھیوں کو بول دیا، یہاں حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، تستہزی، اللہ یستہزی بہم، تستہزی جو قرآن میں آیا اس سے آبجیکشن، اور دوسرا لفظ شیخ کبیر۔ تو جیسے ہی وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا تو سرکار نے کہا قم، بیٹھ جا، ٹھہر گیا، پھر فرمایا اجلس، بیٹھ جا، بیٹھ گیا، قم اجلس، قم اجلس، اسٹینڈ اپ، اسٹینڈ اپ، سٹ ڈاؤن، اسٹینڈ اپ، سٹ ڈاؤن، چلتا رہا۔ آخری میں بڈھے کو غصہ آیا، وہ بڈھا بولا حل انت تستہزی، جس لفظ سے اعتراض تھا وہ لفظ بولا، حل انت تستہزی انا شیخ کبیر۔ وہ لوگ بولے جس کی لڑنے کو لائے تھے انہیں وہ لفظہ بول دیا، تو واپس لے کے چلے گئے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے سامنے فصحائے عرب سجدہ ریز تھے۔ آج گلی میں ایک بچہ پہ کتا پیدا ہوا اور پاکستان میں انہیں قرآن پہ اٹھا رہا ہوں، اس کی کیا اوقات، اس کی کیا اوقات کہ ہمارے نبی کو ان پڑھ کہے، اس کی کیا اوقات، مجھے یہاں کیوں بٹھایا گیا ہے، میرے پاس کیا چیز ہے جو مجھے بٹھایا گیا ہے؟ ارے میں رسول اللہ کی بات کو سنانے والا ہوں، جو بات کو سنانے والا ہے وہ مفتی بھی ہے، وہ علامہ بھی ہے، وہ دکتور بھی ہے، اور جس کی بات ہے وہ کیا کیا ہوگا، جس کی بات ہے وہ کیا کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اجلوں نے اجلوں میں اجلا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اب اس کے بعد عرض کرنے لگا ہوں، قرآن مجید اس وقت نازل ہوا جب زبان عروج پر تھی، فصاحت بلاغت کا چرچا تھا، لیکن قرآن کے اسلوب کا جواب ممکن نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم ہمارے بندے پر نازل کردہ کتاب میں کوئی شک ہے تو اس قرآن کے مثل کوئی صورت لے آؤ۔ اس پر اہل عرب خاموش رہے۔ جب اسلام کا بول بالا ہوا، فتح مکہ کے بعد اسلام کی جڑیں مضبوط ہو گئیں، قرآن مجید میں موجود قصص کی جانب عام آدمی نے توجہ کی۔ گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے قصص پر عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں کتابیں لکھی جانے لگیں۔ الغرض یہ کہ اردو زبان نے بھی اس اثر کو قبول کیا، چنانچہ اردو میں بھی کئی قصص الانبیاء نثر و نظم میں لکھی گئیں۔ اردو میں لکھی جانے والی لاتعداد کتب میں کسی کی کتاب تاریخ بن گئی۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اردو میں لکھی جانے والی کتابوں میں کسی کی کتاب تاریخ بن گئی، تاریخ پہ تاریخ حوالے لایا انہیں، اور کسی نے تورات کے اتنے حوالے دیے کہ وہ تورات کا اردو ترجمہ ہو گیا۔ ہمیں کسی بھی نبی کے متعلق تورات میں کیا لکھا ہوا ہے ہم جان کے کیا کریں گے، اللہ نے کیا کہا وہ ہمیں امپورٹنٹ ہے۔ اور کچھ مصنفین نے قرآن و حدیث و تفسیر کے دامن کو نہ چھوڑا۔ قصص القرآن سے متعلق یہ تمام تر کیفیات حقر کے سامنے تھیں۔ ان تمام تر کیفیات کا مفصل بیان میں نے اپنی پی ایچ ڈی کے مقالے میں کیا ہے۔ جب اس موضوع سے متعلق مجھے کہنے کے لیے مولانا سید شاہ امان اللہ نوری صاحب نے دعوت دی تو حقر نے لبیک کہتے ہوئے حامی بھری اور حاضر خدمت ہوا۔ قرآن مجید میں موجود قصص کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بات اظہر من الشمس ہے کہ قرآن مجید میں 74 قصے ہیں، ٹوٹل 74۔ مثلا حضرت آدم کی پیدائش، موجود ملائک ہونے کا بیان، ابلیس کے لعین و مردود ہونے کا بیان، ساتھ ہی ساتھ حضرت آدم کے شجر ممتنع سے پھل کھانے کی پاداش میں جنت سے نکالے جانے کا بیان، اس طرح حضرت نوح، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم اور اصحاب کہف کے قصص کا بیان ہے۔ انہی قصص کو بیان کرتے ہوئے ان قوموں کا بھی ذکر ہے جس پر اللہ نے اپنے انعامات فرمائے، لیکن اپنی سرکشی اور معصیت سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اور اسی ناراضی کے سبب ان پر اللہ کا عذاب مسلط ہو گیا۔ ان تمام واقعات میں بھی قصے کے عناصر موجود ہیں، اس لیے تذکرہ کیا گیا۔ ان قوموں میں قوم ثمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم نوح، بنی اسرائیل، اصحاب الرس، اصحاب الجنہ، اصحاب الاخدود، اصحاب السبت کا ذکر بھی آخر میں خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین کی بعثت اور معراج شریف کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اردو میں لاتعداد قصص القرآن پر مبنی کتب لکھی گئی ہیں، زمانے قدیم سے ہی اس کی روایات ملتی ہیں، اس لیے اردو میں لکھی گئی قدیم قصص آج بھی مخطوطات یعنی مینوسکرپٹ کی شکل میں ملتی ہیں۔ موضوع کی تفہیم کی غرض سے اس مقالے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس مقالے کے حصے الف میں قصص الانبیاء منظوم کے مخطوطات کا جائزہ لیا گیا ہے، جس میں قدرتی کی قصص الانبیاء جس کے متعلق علماء ادب نے قیاس کیا ہے، یہ 1050 ہجری کی تصنیف ہے اور یہ اردو کی پہلی قصص الانبیاء ہے۔ میں نے کیا کہا؟ 1050 ہجری میں جو قصص الانبیاء قدرتی کی لکھی گئی ہے یہ اردو زبان کی پہلی قصص الانبیاء ہے۔
اس سے پہلے کوئی قصص الانبیاء نہیں ہے۔ کب لکھی گئی وہ؟ 1050 ہجری میں۔ اور یہ قدرتی کی شخصیت اور حالات آج بھی دریافت طلب ہیں۔ قدرتی کے بادشاہ غوث جامی نے 1191 میں قصص الانبیاء کی تصنیف کی، جس کا تاریخی نام ریاض مسعود ہے۔ اس کے علاوہ عزیز نے مثنوی منتخب نیک نام 1200 ہجری میں لکھی، جن میں چند انبیاء اور اولیاء کے قصوں کا بیان ہے۔ اس مقالے کے حصے با میں اردو نثر کے لکھے جانے والے قصص الانبیاء کے چند دستیاب مخطوطات کا مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ اردو نثر میں پہلی قصص الانبیاء شیخ ولی محمد کی ہے، جو 1224 ہجری کی تصنیف ہے۔ میں نے ابھی کہا 1050 ہجری میں جو قصص الانبیاء مل رہی ہے وہ منظوم ہے، وہ شاعری میں پہلی ہے، اور شیخ ولی محمد کی 1224 ہجری کی ہے، یہ نثر میں پہلی ہے۔ اس کے بعد عبدالصمد خان کی قصص الانبیاء 1252 میں ملتی ہے۔ عبدالصمد خان نے قصص الانبیاء کی ابتدائیہ میں اس بات کی صراحت بھی کی ہے کہ انہوں نے فارسی کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ انہوں نے خود بھی چند واقعات کا اضافہ کیا ہے۔ 1277 ہجری میں مزید ایک قصص الانبیاء لکھی گئی، جس کے مصنف کے سے زمانہ آج بھی ناواقف ہے۔ ان مخطوطات کی تفصیل حتی الامکان پیش کرتے ہوئے ان کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ مقالے کے تیسرے حصے میں نثر کے ان قصص الانبیاء کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا گیا ہے جن کی اشاعت عمل میں آئی ہے۔ اس میں مولانا سلیمان علی ندوی کی ارض القرآن جو 1981، حفظ الرحمان سہاروی کی قصص القرآن جو 1320 ہجری، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علم القرآن جو 1371 ہجری، قاضی سجاد میرٹری کی قاموس القرآن 1373 ہجری، عبد المصطفیٰ خان اعظمی کی عجائب القرآن 1401 ہجری، اور غرائب القرآن 1402 ہجری، غلام نبی شاہ کی قصص الانبیاء، مولانا عبد الرزاق بطرالوی کی تذکرۃ الانبیاء 1423 ہجری کا جائزہ لیا گیا ہے۔ متذکر بالا قصص الانبیاء وہ ہیں جنہیں مذکورہ مصنفین نے اپنی توجہ اور دلچسپی کی بنیاد پر لکھا۔ اردو قصص الانبیاء کے سلسلے میں چند ایسے تراجم بھی ملتے ہیں جو عربی یا فارسی میں موجود ہیں۔ چنانچہ ابن کثیر کی قصص الانبیاء کا ترجمہ مولانا اصغر مغل نے کیا ہے۔ اردو میں لکھے گئے ان قصص القرآن مخطوطات و مطبوعات کا بغیر نظر مطالعہ کرنے سے بات سامنے آتی ہے کہ کسی نے اس قصص کو صرف تاریخ سمجھ کر لکھا تو کسی اور نے تورات کی روایت کا مجموعہ تیار کیا۔ ان میں چند علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کے دامن کو نہ چھوڑا۔ ان تمام نکات کی نشاندہی اس باب میں کرنے کی صحیح کی گئی ہے۔ اب میں 2 ابواب کو چھوڑ دے رہا ہوں، میں 2 ابواب کو چھوڑ کر تیسرے باب پر ہی بات کروں گا۔ وہ تیسرا باب جو مطبوعات اس وقت موجود ہیں، اس میں مخطوطات کی دونوں بھی ابواب جو ہے مخطوطات سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں عام انسان مخطوطات کے پاس نہیں جا سکتا، اس لیے میں مطبوعات کو چھوڑ رہا ہوں، مخطوطات جتنے بھی ہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اب اس میں ارض القرآن ہے۔ ارض القرآن یہ مولانا سلیمان علی ندوی کی ایک تحقیقی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اب مثالی طور پہ میں آپ کو بولا آپ لوگ میں جانے تک کوئی بھی پانی نہیں پینا، بولا میں اگر بولا ایسا کہ آپ لوگ کوئی بھی جانے تک پانی نہیں پینا، بولا پھر 15 منٹ کے بعد میں خود ہی پلایا، تو میں سچا آدمی تو نہیں ہو سکتا نا، جو بات بولا اس پہ قائم رہنا نا۔ اگر میں بولا کہ آپ لوگ ہلدی نہیں کھانا، بولا گھر میں جا کے بیگم کو بولا ہلدی ڈال کے اچھا سالن پکاؤ، تو قول و فعل میں تضاد ہو گیا، قول و عمل میں تضاد ہو گیا۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھ کے سنیے آپ بات۔ تو یہ موصوف نے ارض القرآن کے نام سے کتاب لکھی جو بہت تحقیقی سمجھی جاتی تھی، جو کہ 1981 عیسوی میں 2 جلدوں میں تصنیف کی گئی ہے۔ مصنف نے ابتدائی اوراق پر اس تصنیف کی غرض و غایت کے متعلق تفصیل لکھی ہے۔ لکھتے ہیں اس تصنیف کا مقصد یہ ہے کہ قدیم و جدید معلومات کی تطبیق کے ساتھ ساتھ ارض القرآن عرب کے حالات مذکورہ کی اس طرح تطبیق کی جائے کہ قرآن مجید کی صداقت اور معتذرین کی لغزش علی الاعلان آشکار ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ ان کا لکھنے کا مقصد یہ ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں مصنف، میں وہ کیا لکھتے ہیں آگے اس سے پہلے میں اپنی بات کہہ دوں۔ مصنف نے ابتدائی اوراق پر اس کتاب کی تصنیف کا مقصد بیان کیا ہے کہ حق و باطل کی تطبیق ہو جائے۔ چلیے سب، بلکہ مصنف نے سرمایہ
اور ارض القرآن کے نام سے اس کتاب کے ماخذات کا بھی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مصنف کی نظر میں جو اسرائیلی روایات پر مبنی تفاسیر ہے اس کی نشاندہی کی ہے. بولے یہ تفاسیر سے ہم قصص القرآن نہیں لکھنا، بولے اب وہ لکھیں. مفسرین کی روایات کا تمام تر مبنی اسرائیلیات ہیں. وہب بن منبع، کعب الاحبار، ضحاک، کلبی، مجاہد، اکرمہ، ان روایات کا ماخذ وہب اور کعب خود اصلاً یہود تھے، نعوذ باللہ، اور دیگر حضرات یہودیوں کے کوشہ چیں تھے. یہودیوں سے روایت کوئی بری چیز ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان یہودیوں کی معلومات کی بنا پر جس قدر تورات و اسفار پر تھی، اس سے زیادہ عام رطب و یابس زبانی کہانیوں پر. اسی لیے اکثر روایات صحیح الماخذ نہیں ہیں. انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ روایات صحیح نہیں. چلیے شب جب انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں تو اب یہ روایات کو نہیں لینا، نہ یہ کتابوں کے نام گن دیے نہیں لینا. مگر آپ دیکھیے مصنف نے اپنی اس تحریر کے آخر میں ان تفاسیر کی فہرست بھی پیش کر دی جو اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں، یعنی اسرائیلیات اس میں موجود ہیں. لکھ دیا تفسیر مجاہد، تفسیر مقاتل، تفسیر ابراہیمی، تفسیر ولیمی، تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر ابن حیات، تفسیر ابن مردویہ، تفسیر بغوی، یہ نام لکھ دیے. مگر سلیمان علی ندوی نے ان روایات کو رد کیا اور اپنی تحریر میں اس بات کا انکشاف کیا کہ ان میں اسرائیلیات ہیں. لیکن صفحہ نمبر 137 جلد 2 میں اکرمہ، مجاہد اور قتادہ کی روایات سے استفادہ کیا ہے. پہلے بولے یہ روایات نہیں لینا، پھر صفحہ نمبر 137 پر انہی روایات کا حوالہ دے کے بول رہی میں یہ بات پیش کروں بالکل کریکٹ ہے. بھائی اسرائیلیات ہے وہ تو کتاب کو نہیں لینا نا. یہ کئی کو کرتے ایسا، یہ لوگوں کی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تاریخ مسعود ایک چھوٹا مچھر ہے، اس سے پہلے ایسے کئی آ کے گزرے. وہ لوگوں کی کوشش کیا رہتی؟ قرآن مجید کو مسخ کرنا، اس کے واقعات سے چھیڑ چھاڑ کرنا، لفظیات سے چھیڑ چھاڑ کرنا، قرأت سے چھیڑ چھاڑ کرنا، کچھ تو بھی ایک کرنا، کچھ تو بھی ایک کر کے ہم تکلیف دینا، قرآن کو تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا. اب یہ ضروری نہیں کہ باہر والے ہی پہنچائیں گا، بلکہ اندر ہمارے ہولیے میں بھی بیٹھ کے پہنچا دیتے. باہر سے تو آ رہی مگر اندر بھی ہے. جیسا دیکھیے آپ ابلیس کا ہے، حضور فرمائے ان الشیطان مجرم الدم، بے شک شیطان خون کی رگوں میں دوڑتا ہے. تو وہ تو آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، لیکن اس سے ایک ڈینجر چیز اپنے اندر ایک نفس ہے، اندر ہی ہے انہیں. اسی طرح ہماری صفوں کے باہر بھی کچھ لوگ ہیں اور صفوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں. ٹوپی بھی پہنتے، امامہ بھی پہنتے، اور سورہ فاتحہ بھی سناتے، سورہ بقرہ بھی سناتے، سب سناتے، سنا کے کچھ تو بھی ایک چھوڑ دیتے. اگر آپ یہ واقعات کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام اس میں ہے، میں نے لکھا ہے، والد کا نام آزر بتاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتاتے ہیں. کیا قرآن میں لفظ آیا؟ ابن کا لفظ آیا. تو ابن کے لفظ پر سلیمان علی ندوی نے ہی کہا، لکھا ہے آزر بتاتے. ان کے والد آزر تھے، آزر تھے، آزر تھے. کیسا معلوم ہوا؟ نے بولے ابن کا لفظ استعمال کریں. آپ لوگ پہلے پارے کے حافظ، پہلے پارے کے آپ حافظ ہیں، کم سے کم لوگ ہوں گے یہاں پہ حافظ. ابن کا لفظ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ شریف گئے، اس کے بعد فرمایا ردو ابی. حضور کے والد کا وصال کب ہوا؟ سرکار جب 2.5 مہینے کے اپنی امی جان کے پیٹ میں تھے، جب والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. حضور فرماتے ہیں ردو ابی. ابی مانے میرے والد، میرے باپ. ابی کے مانے میرے باپ. قلمی میرا قلم، کتابی میری کتاب، نوارتی میری عینک، انوفی میری ناک، اذنی میرے کان. یا لگا دیے تو میرا مطلب ہے. ردو بی ابی، میرے باپ کو پیش کرو. ارے ان لوگوں کیا بولنا، ارے حضرت سرکار آپ کے والد بزرگوار کا تو انتقال ہو گیا. اس کا معنی یہ تھا کہ حضرت عباس کو پیش کرو. تو عربوں میں باپ کے لیے ابن کا لفظ کثرت سے بولا گیا ہے.
کثرت سے بولا گیا ہے. حدیث پاک ہے الجد کالاب، تمہارا دادا تمہارے باپ کے جیسا ہے. اسی طرح قرآن مجید آپ دیکھیے سورہ پہلا پارہ ختم پہ ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. انہوں نے کیا کیا؟ جب پوچھا گیا کہ ہمارے بعد، جب یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، فرمایا ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور آبائک، آپ کے باپ یعنی آپ کے چچا، آپ کے والد. اسی میں آبا میں آ گیا. ابن سنگولر اس کا پلورل آبا، ابن واحد اس کا جمع آبا. تو ابن کا لفظ کثرت سے بولا گیا ہے. ایک بات یاد رکھیں، آپ کسی کو بھی والد نہیں کہہ سکتے ماں سوا اس کے جس نے آپ کو پیدا کیا. چچا کو آپ والد نہیں بول سکتے، تایا کو نہیں بول سکتے، دادا کو نہیں بول سکتے. والد کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جس سے آپ پیدا ہوئے. مگر ابن کا لفظ چچا کے لیے بولا جاتا ہے، تایا کے لیے بولا جاتا ہے، دادا کے لیے بولا جاتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن میں جو ذکر آیا ہے، ابن کا جو لفظ آیا ہے، ابن کے لفظ سے معنی لیا گیا کہ بھائی یہ حضرت ابراہیم کے والد تھے. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھ سے لے کر حضرت آدم تک میرے اجداد میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب ہم نے تیرے نور کو سجدے والی پیشانیوں میں منتقل کیا. اب سجدے والی پیشانی بتوں کے سامنے کرنے والی تو سجدے والی نہیں ہوتی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والی پیشانیوں میں منتقل ہوا. اب ڈیمیج کیسا کرنا؟ بولنا حضرت ابراہیم کے والد کافر تھے کہتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حضرت ابراہیم کے والد کا نام طارق تھا. کیا نام تھا؟ طارق تھا. میں نے اپنی تحقیق میں لکھا ہے، 40 حوالوں کے ساتھ لکھا ہے طارق تھا نام. طارق نام تھا ان کا. اور جتنے دکن میں، ہندوستان میں، انڈیا میں، عرب میں، یمن میں جتنے خانوادے، مضبوط خانوادے ہیں، ان کے شجرے اٹھا کر پڑھو جو ان سے لے کر حضرت آدم تک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ملے گا آپ کو. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات جو میں نے اس میں صراحت کی، دوسری بات یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی، یہ لوگ جو کرے، یہ جو دوسرے فکر والے لوگ ہیں، انہوں نے جو چھیڑ چھاڑ کی قصص القرآن سے، وہ بتا رہا ہوں. دوسرے یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے جو حضرت نوح کے بلانے پر نہیں آئے. حضرت نوح علیہ السلام بولے طوفان آنے والا ہے، کشتی میں بیٹھ جاؤ، تو ان کا بیٹے کو انہوں نے آواز دی آ جاؤ، نہیں آئے. اب اس پہ وہ لکھے کہ بھئی دیکھو نبی کا بیٹا گمراہ ہو گیا، نبی کا بیٹا گمراہ ہو گیا، کافروں کے ساتھ جا کے مل گیا. اب لکھنے والے خوب لکھے دبا کے، اس پر بھی میں نے حوالے دیے، بتایا یقیناً آپ کی تحقیق ہوگی. مثالی طور پہ میں آپ سے بولتا ہوں کہ کوئی بھی اپنے باپ کو تحقیق سے چور ثابت کرنے کی کوشش کرتا کیا؟ کوشش کرتا نہیں، میری تحقیق زبردست ہے، میں اپنے باپ کو چور ثابت کر کے رہوں گا، شرابی ثابت کر کے رہوں گا، حوالے کے ساتھ. کرتا کیا کوئی بھی؟ شریف النسل آدمی نہیں کرتا ایسا. اگر یقیناً شرافت کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہے تو وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ قطعاً نہیں کرے گا. تو اب وہاں پر حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت پہ آتے وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ، نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی، تو وہاں پر حضرت حسن بصری پڑھا کرتے ابنہا، حضرت نوح نے اپنے بیوی کے بیٹے کو آواز دی. اب آپ بولیں گے یہ معاملہ کیا ہے؟ تو میں نے اس کو بھی اس میں شامل کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے مولا سے دعا فرمائی، اس میں میں آپ کو اختصار کر کے سنا رہا ہوں.
مولا جو کچھ اذیت دینا ہے مجھے دنیا میں دے دے، تو اللہ نے کہا فلاں عورت سے جا کے نکاح کر لے. تو آپ نے جا کے جس عورت سے نکاح کیا وہ عورت کو پہلے ہی آلریڈی ایک بچہ تھا، وہ بچہ طوفان میں نہیں آیا جس کو نوح علیہ السلام بلائے، ورنہ نبی کا خون ہو اور کافروں کے ساتھ ہو. نبی کا خون کافروں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. نبی کا خون کاٹنے والا کٹنے والا ہوتا ہے. دیکھا نہیں کربلا میں نبی کے خون نے کیا رنگ دکھا دیا؟ کربلا میں نبی کے خون نے کیا رنگ دکھا دیا؟ کیسا رنگ دکھایا، کیسا رنگ دکھایا. ارے بڑے تو بڑے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا. نبی کا خون اسلام نہ بچائے، نبی کا خون بھی اور اسلام نہ بچائے. اب اس قصص القرآن میں اور ایک بات، وہ کیا کرے یہ پٹھے، کیا کرے یہ لفظ استعمال کرو مدن بدماشوں کے لیے، کیا کیے؟ حضرت بی بی زلیخا کے متعلق بدگوئی کرے. قصص القرآن، قصص القرآن ایسا ہے. دیکھیے اپنے پاس کیا ہے، کچھ بھی پڑھتے ہی نکالنے کا شوق ہو گیا. ہم جب پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئے، تحقیقی میدان میں گئے، تو ہمارے اساتذہ بولے، ہمارے اساتذہ اسٹوڈنٹس کو بولے کہ شہد کی مکھی کا مزاج بناؤ. آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی طلباء ہیں، شہد کی مکھی کا مزاج بناؤ. بولے کیا ہوتا ہے یہ؟ شہد کی مکھی اگر رس چوستے ہی فوری نکال دی نا، رسیش نکلتا، شہد نہیں نکلتا. اس کو انہیں پیٹ میں رکھ کے وقت گزارتی، اس وقت کے گزارنے کے سبب، پروسیس کے سبب وہ رس جا کے شہد بنتا. اب کیا ہو گیا، یوٹیوب پہ ایک ویڈیو سنتے ہی انہیں عالم ہو جا رہا، فیس بک پہ سنتے ہی نکل جا رہا دین کی تبلیغ کرتا ہوں. تو کئی کو کرتا رہے بھائی. اب یا مولانا بیٹھے ہوئے یا 12 سال بستہ لے کے جامعہ کو جا رہی آ رہی، عالم نہیں بنا گئے تھے، ابھی انہیں پریشان ہے بیچارہ. اور انہیں 2 یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھتے ہی علامہ شملہ بن لیا، نئے نئے باتاں کر رہا. ہر جگہ ایسا ہو گیا. اب ہوا کیا برادران اسلام، امام غزالی لکھے تفسیر سورہ یوسف، عربی کتاب ہے ان کی، اس میں امام غزالی لکھے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں زلیخا دیوانی ہو گئی، بی بی زلیخا. اب ہوتے ہوتے ان کے پاس بڑھاپا آ گیا، کیونکہ بچے تھے جب خرید کے لائے تھے. اب بی بی زلیخا بوڑھی بھی ہو گئیں، مگر حضرت یوسف کے کرم معجزات دیکھ دیکھ کر ایمان بھی لا لی. مگر کہیں نہ کہیں یوسف کا خیال تھا، جب خیال تھا کہ میں یوسف کے جسم کو پاؤں، جب ایمان نہیں لائی تھی. اور جب ایمان لا چکی تو خیال ہے میں یوسف کے قدم کو پاؤں، میں یوسف کے قدم کو پاؤں، یوسف کی خدمت کروں. معاملہ یہ ہوا وہ بوڑھی ہو گئی. حضرت امام غزالی نے اپنی تفسیر میں لکھا اور کئی صوفیاء نے لکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی. دعا فرماتے کیا ہوا، بی بی زلیخا جوان ہو گئی تھی، ان کی جوانی لوٹ گئی. اب مثالی طور پہ ایمان لانے سے پہلے کے واقعات کو مرچی مسائل لگا کے سنا سکتے کیا؟ حضرت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عمر کے گھر کے خادموں کی قدموں کی دھول پر میں قربان، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے کے واقعات سنا کر میں اس کے مزے لوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ایمان کا تقاضا نہیں، ایمان کا تقاضا نہیں. جب صحابی کا معاملہ یہ ہے تو نبی کی زوجہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ اسی لیے آپ دیکھیے پورے نبیوں کو چن چن کے ہمارے لوگ لائے. جب نکاح ہوتا نا کیا بولتے، اللہم الف بینہما کما الفت بینا سیدنا یوسف علیہ السلام و بی بی زلیخا نام لیتے. کئی کو لیتے یہ بات کا رد کرنے کے واسطے، وہ عام عورت نہیں ہے، وہ بدکار عورت نہیں ہے. ارے ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو نکاح کامیاب ہو جاتا ہے. یہ پوائنٹ ہے، ایسی نہیں لیا جاتا نام، وجہ ہے یہ ہمارے بزرگاں کرے سو ہے. تو معاملہ کیا ہوا، اللہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی قبر مبارک پر نور اور رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. حضرت نے چن چن کے ان انبیاء کا نام رکھا جس سے لوگوں کو اعتراض تھا، جس پر اعتراض تھا. تو ایسے کئی واقعات
کئی معاملات آپ کو قصص القرآن میں ملتے ہیں، تو پھر بھائی صاحب پڑھنا کس کی؟ عبد الرزاق بھترالوی کی پڑھنا، احمد یار خان نعیمی کی پڑھنا، یہ کتابیں جو ہے وہ صحیح ہے۔ عبد الرزاق بھترالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو کمال کر دیا، ہر بات حوالے کے ساتھ۔ عبد المصطفیٰ خان اعظمی نے کمال کر دیا، ہر بات حوالے کے ساتھ۔ اور ایسا عشق کا، دیکھیے آپ کوئی کتاب پڑھے تو کیوں پڑھتے؟ نبی سے عشق زیادہ ہونا بول کے کم ہونا بول کے، پڑھنے کے بعد یہ احساس ہونا کہ بھئی ان کی ذات ہم سے بہت بڑی ہے، مگر انہیں جتنا پڑھ رہا بول رہا نہیں، برابر ہے، لیول ہی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تعلیم تیرے جوہر ذاتی کو کھا گئی، تعلیم تیرے جوہر ذاتی کو کھا گئی، آب حیات پی کے تجھے موت آ گئی۔ آب حیات پینے کے بعد کوئی بھی نہیں مرتا، لیکن آب حیات پی کے تو مر گیا۔ کہیں کو یہ عینک جو محبت کی نکال کے پڑا نا، اس میں پریشان ہو گیا تھا۔ اگر رسول پاک کے دامن کو تھام کر پڑھتا، ان کے قدموں کو چوم کر پڑھتا، ان کے غلاموں کو تھام کر پڑھتا، تو یقیناً تجھے فائدہ ہوتا۔ تو اب یہ تمام تر قصص الانبیاء کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، جو اغیار کی ہیں، کہیں نہ کہیں گستاخی کرا انہوں نے۔ اور جب میں نے ریسرچ پیش کی تو کئی اہل علم نے ان کی کتابوں کو چھوڑا، اور یہ جو کتابوں کے نام میں نے لیے ان کی کتابوں کو تھام لیا۔ برادران اسلام، یہ قصص القرآن کا جو مطالعہ ہے، دیکھیے آپ ایک جہیز سے فائٹ نہیں ہو رہی ہمارے ساتھ، کبھی قصص القرآن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی، کبھی لفظیات پہ بحث ہوتی، کبھی بولتے نہیں اس میں سے یہ لفظ نکالو، کبھی بولتے یہ ڈالو، کبھی بولتے نہیں اس کو بین کر دینا چاہیے، کبھی بولتے قرآن قصے کہانی چھے پورے۔ برادران اسلام، ہر اعتبار سے چوٹ قرآن مجید کو دی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم متحد رہی، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، ہم کو علم نہیں، ہم پڑھنا نہیں چاہتے۔ کیا پڑھیں گے؟ پڑھ لیے بس، بہت پڑھ لیے۔ آپ کو بتاؤں، شیخ عبد القادر جیلانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11ویں کی شب لگ چکی ہے۔ مادر زاد اللہ کے ولی تھے، بائی برتھ اللہ کے ولی تھے، مگر پڑھنے نکل گئے۔ آپ لوگ پڑھنے کو چھوٹا کام سمجھ رہے، نہیں بڑا کام ہے، پڑھنے نکل گئے۔ پڑھے تو کیا ہوا؟ ولی تو ہے، پڑھے تو کیا ہوا؟ اب آج کل لوگوں میں کیا بیٹھ گیا معلوم، جو جتنا بڑا جاہل ہے اتنا بڑا ولی ہے سمجھ رہے۔ انگوٹھیاں، چھلے، زلفاں، ننگے پیر، کڑے جو ڈال لیا انہیں بہت بڑا ولی ہے سمجھ رہے۔ ولایت اس کا نام نہیں۔ آج کل تہمت بننے کا بھی رواج چل رہا ہے۔ جی، ولایت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ تہمت پہنے میں سے پوری زندگی لازم کی اتباع کریں۔ ایک اچھا واقعہ یاد آتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اتباع کس میں کرتے معلوم آپ کو؟ جس میں اپنا پروفٹ ہے۔ داڑھی چھوڑنا سنت ہے، امامہ بننا سنت ہے، پڑوسی کو پوچھنا سنت ہے، پڑوسی کی مدد کرنا سنت ہے، مگر بعض مسلمانوں کو شادی کرنا سنت ہے، دعوت میں جانا سنت ہے، دو یاد ہے۔ پروفٹ والی وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تیبن پہنتے تھے، وہ دیکھا، مگر وارث پاک پر ایک کتاب میرے پاس آئی جس کا کام میرے پاس ہوا، جو قریب 400 صفحات پر مشتمل تھی، وہ کام میری نگرانی میں ہوا۔ تو بتانا چاہوں گا، وارث پاک 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن تھے۔ تجھے تہبند پہننا تو معلوم ہے، مگر بتا وارث پاک اپنے تہبند کے ساتھ دل میں قرآن رکھتے ہیں، تیرے دل میں کتنی قرآن ہے؟ یہ دکھاوے ریاکاریاں کئی کو، یہ ریاکاریاں کیوں، یہ دکھاوے کیوں؟ برادران اسلام، ان کی محبت اگر ہے تو ان کی محبت میں مکمل ڈھل جاؤ۔ یہ میں داڑھی چھوڑا ہوں،
رسول اللہ کی محبت میں چھوڑا ہوں، اٹریکشن کے لیے نہیں چھوڑا ہوں۔ جتنے علماء داڑھی چھوڑے اٹریکشن کے لیے نہیں چھوڑے، ان کو کیوں چھوڑے داڑھی؟ بولے رسول اللہ کی سنت۔ ارے دیوانے دکھنے دو، مگر میرے رسول کی سنت کو میں پورا کروں گا۔ یہ حالات، یہ کیفیات نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کو کہ معاملات ایسے ہو چکے ہیں کہ لوگ ریاکاری کی طرف جا رہے ہیں، مگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مادر زاد ولی تھے، انہوں نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم دین یہاں تک حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ تو برادران اسلام، تو علم دین حاصل کرنا ہے، علم پڑھنا ہے، علم سمجھنا ہے۔ اب آپ بولیں گے میں نظامیہ میں پڑھ لیا نا، اب میں بھی پڑھ کے نکلا ہوں، پڑھ لیا نا، بس میں علامت الدائر ہو گیا۔ برادران اسلام، ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں، ہر جامعہ میں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، علم نہیں سکھایا جاتا، علم پڑھنے کا طریقہ سکھایا جاتا۔ لفظ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علم مکمل نہیں سکھایا جاتا، علم پڑھنے کا طریقہ سکھایا جاتا۔ پھر علم کب سیکھتا ہے؟ فرمایا گیا الطالب من المہد الی اللحد، طالب علم جھولے سے لے کر ڈولے تک رہتا ہے، روزانہ نئی نئی باتیں سیکھتا ہے۔ اب جو جامعات میں سیکھتا ہے وہ یہ سیکھتا ہے تفسیر کیسی پڑھی جائے، حدیث پڑھنا کیسا، فقہ کیسا پڑھنا، منطق کیسا پڑھنا، فلسفہ کیسا پڑھنا، یہ ساری باتیں سیکھتا ہے، یہ ساری باتیں سیکھتا ہے۔ تو ہمیں علم کی طرف آنا چاہیے اور ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ مخالف ہر طرف سے ہمارے سامنے ہیں، اور ایسے طارق مسعود جیسے لوگ کیا کر لیں گے، جبکہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے فصحائے عرب قرآن مجید کا ایک نقطہ نہیں بدل سکے، ایک نقطہ نہیں بدل سکے، کیونکہ نقطہ بھی بہت بھاری ہے، کوئی نہیں بدل سکتے۔ معلوم آپ کو ہم جس مسجد میں بیٹھے ہوئے اس کا نام کیا ہے؟ مسجد علی مرتضیٰ۔ اسی لیے یہ نقطہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اسی لیے یہ نقطہ آپ کو سنا رہا ہوں، ایک نقطہ نہیں بدل سکتے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بسم اللہ کی با کا نقطہ میں ہوں، بسم اللہ کی با کا نقطہ میں ہوں۔ وہ علی کو کون ہلائے جو فاتح خیبر ہو، وہ علی سے کون مقابلہ کرے جو فاتح خیبر ہو۔ تو برادران اسلام، قرآن مجید کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر سکون، ہر جزم اپنے مقام پر صحیح ہے، اس کا ہر واقعہ بالکل درست ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے اہل علم کے سامنے بیٹھ کر سمجھا جائے، پڑھا جائے۔ اور آج کے زمانے میں کہ یہ معاملہ بھی ہو گیا، اکثر لوگ بول رہے ہیں قرآن ترجمے سے پڑھنا۔ تو بولا کیا ہوتا ترجمے سے پڑھو؟ سمجھ کے پڑھنا۔ ایک صاحب میں کو ایسی بولے، بولا کہاں تک پڑھے آپ؟ قرآن کہاں تک پڑھے؟ بولے 8 پارے پڑھ لیا الحمدللہ۔ بولا 8 پارے تک سمجھ گئے؟ سائلنٹ ہو گئے ایک دم۔ بولا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں وہی، آپ سمجھائیے میرے کو۔ تھوڑی دیر بیٹھے، پسینے چھوٹ گئے، اس کے بعد بولے بعد میں آتا ہوں بول کے نکلے۔ ایک شوق ہو گیا، ایک دوسرے کو فون کر کے پوچھتے ہیں کتنے پارے؟ الحمدللہ 8 ہو گئے۔ انہیں بولا الحمد نہیں، میرے 9 ہوئے الحمدللہ۔ یہ فیشن بن چکا ہے۔ قرآن مجید پوری عربی آ گئے بعد بھی، ہم جامعہ میں پڑھتے ہیں نا، آپ لوگ بھی جامعہ میں پڑھ لیں، پوری عربی آ گئے بعد بھی قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر اساتذہ پڑھاتے، بھئی میرے کو عربی آ گئی میں خود پڑھ لے رہا نا۔ تو بتاتے اساتذہ قرآن عربوں پر نازل ہوا، عربی میں نازل ہوا، مگر ایک آیت بھی نازل ہوتی تو صحابہ کرام پوچھتے یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ اب انہیں رومن اردو میں پڑھنا چاہ رہا۔ اور ایک خطرناک بات یہ ہے کہ میں کتاب کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک ماڈرن ٹائپ بچہ آیا، آج کل بہت زیادہ ماڈرن ہو جا رہے بچے، ماڈرن آیا، ممی پپا کا بچہ آیا، آ کے بولا قرآن مجید چاہیے۔ تو صاحب نکال کے قرآن مجید دیے، یوں دیکھا، دیکھ کے بولا اردو میں نہیں ہونا، انگلش میں ہونا۔ تو وہ نکال کے پھر انگلش کی تو قرآن دیے، بولا اس میں نہیں ہونا، رومن انگلش میں ہونا۔ پورے کپڑے ایسے پہنا ہوا ہے جیسے کہ انگلش میں آئیلیٹس ایگزام لکھ سکتا ہے، ایسے کپڑے پہنا ہوا ہے، لیکن جب دیے قرآن تو انگلش بھی پڑھنا نہیں آ رہا، نہ ادھر کچ رہے نہ ادھر کچ رہے۔
نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ برادران اسلام، اپنی مادری زبان سے جڑیں، اردو سے جڑیں۔ ہمارے علماء کے جو کتابیں ہیں، جو لکھ رہے ہیں علماء، اس کو بغیر نظر مطالعہ کریں، اپنے بھائیوں کو سکھائیں، اپنے بھائیوں کو بتائیں، اور قصص القرآن سے اپنی زندگیوں میں روشنی حاصل کریں۔ اور اس میں 74 قصے ہیں، بنیادی قصے جو قصص القرآن میں ہیں وہ 23 ہیں۔ ساری باتوں کا بیان میں نے کیا۔ جب مولانا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ بڑا طویل مقالہ لکھیں، سیر حاصل گفتگو ہو، تو میں لکھنے بیٹھ گیا، اور اللہ کا کرم ایسا ہوا، اللہ پاک نے ایسا فضل فرمایا، اور اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ یہ A4 سائز میں 64 پیجز پر یہ مقالہ تیار ہوا۔ اگر اس کو کتابی شکل دی جائے تو قریب 150 صفحات پر یہ کتاب ہو جائے گی، اور یہ اللہ کی قدرت ہے، اور یہ نبی پاک کا فیض ہے، ورنہ مجھ جاہل کو تو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے۔ میں پھر ایک بات اپنی آخری گفتگو میں مبارکباد دیتا ہوں مدرسے حاضہ کے جامع حاضہ کے تمام ذمہ داروں کو، اور تمام یہاں آنے والوں کو، اور مولانا سید شاہ امان اللہ نوری صاحب کو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ہے مولا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح سے قرآن پڑھنے کا جذبہ عنایت فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ یا الہ العالمین، ہمارے قلوب کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر لے، ہماری عبادات میں خشوع اور خضوع عطا فرما، سجدوں اور رکوع میں کیف عطا فرما۔ یا الہ العالمین، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا الہ العالمین، بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے فرما، عراقی لبنانی مسلمانوں پر رحم فرما، سارے عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا الہ العالمین، تیرے محبوب کے غداروں پر اپنا عذاب نازل فرما۔ یا الہ العالمین، قرآن کے گستاخوں پر اپنا عذاب نازل فرما۔ یا الہ العالمین، جو حضرات قرآن کی، تیرے محبوب کی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں، مولا ان کے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یہ جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مولا ان کے سینوں میں قرآن عطا فرما، انہیں حامل قرآن بنا۔ یا الہ العالمین، جید عالم دین بنا۔ یا الہ العالمین، کے ماں باپ کی عمروں کو دراز فرما، جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ان کی قبروں کو نور سے معمور فرما، حد نظر تک وسیع فرما، کربٹ کربٹ ثواب عطا فرما۔ مولا اس مجلس میں جو بوڑھے ہیں مولا، ان بوڑھوں کی مولا ضعف کا واسطہ، ان کی سفید داڑھیوں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، جو حضرات ان میں جوان بیٹھے ہیں مولا، ان کی جوانی کی عبادت کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جو معصوم بچے بیٹھے ہیں مولا، ان بچوں کا واسطہ، ان کی معصومیت کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام اصحاب کے وسیلے سے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، جب وقت اخیر آئے تیرے حبیب کا دیدار نصیب فرما، مولا ہماری قبر کی تاریکی کو نور مصطفیٰ سے روشن فرما۔ یا الہ العالمین، حشر کے میدان میں رسول پاک کے ہاتھوں آب کوثر عنایت فرما، پل صراط کو آسان فرما۔ یا الہ العالمین، 1400 سال بعد رسول پاک کے بعد ہم دنیا میں آئے، مولا جنت میں ہمیں رسول کی قربت نصیب فرما، رسول کے غلاموں میں ہمارا نام شامل فرما لا۔ مولا پنجتن پاک کے وسیلے سے، اصحاب کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ